حسین حقانی صاحب، جب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آرم فورسز جنگ جیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ڈیفنس پیکٹ، یہ سب کچھ ہوا، اسی طرح ہم نے دیکھا 23 سے عمران خان تھوڑے ارریلیونٹ ہوئے پاکستانی سیاست میں. آپ کے نزدیک کیا عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت پیچھے جا چکی ہے اب، اور باقی فورسز آگے آ چکی ہیں؟ کامران شاہد صاحب دیکھیے، میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ سر. جو سیاست کا ایک پاکستان کی سیاست کے مختلف لیئرز ہیں، سطحیں ہیں. ٹھیک. تو ایک تو ہے پاور ایکویشن. تو پاور ایکویشن میں یقیناً عمران خان صاحب اب پاور ایکویشن میں بالکل شامل نہیں ہیں، نہ خطرے کے طور پہ نہ پلیئر کے طور پہ. ٹھیک. لیکن یہ جو مقبولیت ہوتی ہے یہ آتی جاتی رہتی ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 80 کی دہائی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکی، طاقت کے ذریعے اس کو بالکل تربیت کیا جا چکا تھا. اس کے لیڈر کچھ سیاست چھوڑ گئے تھے، کچھ مختلف ادھر ادھر چلے گئے تھے. پھر آخر میں مصطفیٰ کھر صاحب اور جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی بنا لی تھی. ٹھیک. جام صادق صاحب الگ ہو گئے تھے. لیکن محترمہ بے پھر بھی نظیر اس پارٹی بھٹو پاور میں آئی. جی. محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں، الیکشن جیتیں، چلی گئیں. پھر اسی طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. 93 میں وہ ہٹائے گئے، لگتا تھا اب نہیں آئیں گے. 97 میں آ گئے. اس کے بعد 99 میں گئے تو پھر مشرف نے کہا جی یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. نہیں بند ہوا. تو یہ مقبولیت کا جو چیپٹر ہے یہ بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہر ایک کو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے واپسی کے لیے. اور واپسی کے لیے محنت جو ہے اس میں مفاہمت ہی شامل ہوتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی اس لیے ممکن ہو سکی 1986 میں کہ انہوں نے جنیجو صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو باور کرایا کہ دیکھیے آپ کو ایک حقیقی اپوزیشن کی ضرورت ہے. میں آپ کی ٹرم ختم ہونے سے پہلے جو 85 میں آپ شروع کرتے ہیں میں اس سے پہلے آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، آؤں گی، سپورٹ دکھاؤں گی اور پھر میں سیاست کروں گی، اپنی پارٹی اچھا. کو آرگنائز کروں گی، مجھے انڈرسٹینڈنگ دی آنے انہوں نے دیں. جنید صاحب کو. اچھا. ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ آئیں. اسی طریقے کے ساتھ جب مشرف صاحب کے ساتھ وہ واپسی کا راستہ ہموار ہوا 2007 2008 میں، آپ کو یاد ہوگا وہ بھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ٹھیک. ہوا. ٹھیک. جہاں مجھے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات زیادہ نظر آتی ہیں وہ ان کے مزاج کی وجہ سے نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں مفاہمت ایک گالی ہے. اور آپ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی صرف اپنے آدمی کی تعریف نہ کرو جمہوریت کی لڑائی میں، اس سے پہلے بھی جمہوریت کی لڑائی موجود تھی، اس کے بعد بھی جمہوریت کی لڑائی رہے گی. سارا کھیل، ساری زندگی، ساری دنیا ایک فرد کے گرد نہیں گھوم سکتی. وہ الٹا ہم ہی کو گالیاں دینے لگتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب آپ جو ہیں وہ اگر ہمارے لیڈر کو نہیں مانتے تو بس پھر آپ کا ککھ نہ رہے. تو ایسی کیفیت کے اندر مفاہمت نہ ہونے کی صورت میں، مختلف لوگوں کو اتحادی نہ بنانے کی صورت میں، وہ راستہ کیسے ہموار ہوگا جس پر چل کر وہ دوبارہ لیکن اقتدار حقانی کے صاحب، ان کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ عمران خان کا یو ایس پی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرح، بے نظیر صاحبہ کی طرح کمپرومائز نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے تو کوئی ڈیل آفر ہی نہیں کی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا عمران کا مائنڈ جو اس سے پہلے اتنے یو ٹرنز لے چکا، اس پہ یو ٹرن کبھی لے گا کہ مفاہمت کر لیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے؟ انہوں نے اپنے لیے خود ایک ڈیلیما کریٹ کر لیا، ایک مشکل کریٹ کر لی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی یو ایس پی یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا، تو جس لمحے اس نے کمپرومائز کیا وہ اپنی یو ایس پی کھو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. جب یو ایس پی کھوئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ سپورٹ کا گراف نیچے گرے گا، کیونکہ وہ جو لوگ ان سے ان کی اکڑ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ اکڑ کے جانے کے بعد کیسے محبت کریں گے. بالکل صحیح. تو اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کر لیا ہے. واپسی کا راستہ مفاہمت کے بغیر نہیں کھلتا، اور مفاہمت کی صورت میں وہ اپنا یو ایس پی کھو بیٹھتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی سیاست کو دوسری طرح سے ڈیفائن کیا ہوتا، اور ٹھیک ہے یو ٹرنز ہوتے ہیں سیاست میں، لوگوں کا موقف بدلتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ تعلق لوگوں کے ساتھ قائم رہے. انہوں نے ہمیشہ جہاں گڑبڑ کی ہے موقف بدلا ہے، رویہ کبھی نہیں بدلا. رویہ ان کا ہمیشہ سے ایک نسبتاً بدتمیز، رف، جس کو ناپسند کرتے ہیں، جس سے نہیں بنتی اس کے بارے میں سخت بات